بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہمیشہ سے خدائی کا طلبگار رہا ہے کہ جو کچھ میں چاہوں وہ ہو جائے۔ جب ایسا ممکن نظر نہ آیا تو اس نے دیگر ایسے راستے تلاش کرنا شروع کیے جن سے وہ اپنی مرادیں پوری کر سکے۔ اس تلاش کے ذریعے انسانوں نے مخصوص دعا، مناجات، منتر، کلمات اور خاص لفظوں کا استعمال سیکھا۔ الفاظ کی اثر کا نسخہ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو غلطی معاف کرانے کے لیے سکھائے تھے۔ انسانوں نے وہی اور اپنے ذاتی تجربے سے سیکھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، کچھ الفاظ نفرت کے بیج بو سکتے ہیں، جبکہ کچھ الفاظ انسان کو خدا سے جوڑ سکتے ہیں۔ الہامی کتابیں بھی پیغمبروں اور اللہ کے نیک بندوں کی مخصوص لفظوں اور دعاؤں کا ذکر کرتی ہیں، مثلا سلیمان علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی گئی مختلف دعائیں اور ذکر و وظیفے۔ ان اذکار اور دعاؤں میں کچھ دعائیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو یقینی طور پر قبول ہوتی ہیں اور اس کے مثبت نتیجے نکلتے ہیں۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ اسم اعظم کا ہے۔ اسم اعظم دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے اور ابراہیمی مذاہب میں اپنے محبوب کو پیارے ناموں سے پکار کر اس کی توجہ کو حاصل کرنا ایک قدیمی نسخہ مانا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے علماء، صوفیاء اور ماہر روحانیات اللہ کے سینکڑوں صفاتی ناموں میں سے ایک اسم اعظم کی تلاش میں مصروف رہے۔ اسم اعظم ایک ایسی بابرکت چیز ہے جس میں بے پناہ روحانی طاقت ہوتی ہے۔ جو کام بظاہر مشکل نظر آتے ہیں وہ سب اس کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہو جاتا ہے اور اسے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسم اعظم اسراروں کا اسرار اور رازوں کا راز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ نام ہے جس کے استعمال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہی نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر لکھا ہوا تھا جس کے ذریعے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ نام ادریس علیہ السلام کو بھی پتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک فرشتے کے ساتھ آسمان پر گئے تھے، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کو یہ اسم اعظم معلوم تھا۔ 4 مقدس آسمانی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب زبور میں اسم اعظم کو اتارا گیا تھا، لہذا داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی تھی انہیں اسم اعظم پتا تھا اور انہوں نے اسے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی بتایا تھا۔ مختلف آسمانی کتابوں اور قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ درج ہے کہ جب حضرت سلیمان نے تخت بلقیس کو لانے کا حکم دیا تو دربار میں موجود آپ کے ایک وزیر نے کہا کہ میرے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت ملک سبا سے لا کر یہاں حاضر کر سکتا ہوں، اور واقعی ہی پھر ایسا ہی ہوا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ شخص آصف بن برقیہ تھا اور اس کی طاقت کا راز بھی اسم اعظم ہی تھا جس کے استعمال سے وہ تخت حاضر کرنے پر قادر ہوا تھا۔ لیکن اگر اسرائیلیات اور یہودی تاریخ کی بات کریں تو اسم اعظم کی تاریخ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے بھی پرانی ہے۔ اسرائیلیات کہتی ہے کہ اسم اعظم کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور آپ نے یہ نام اپنے بھائی ہارون اور کچھ خاص لوگوں کو ہی بتایا تھا، جس کا استعمال بنی اسرائیل سخت مشکل اور مصائب کے دنوں میں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں پوری کرتے۔ لیکن جب یہودیوں میں ایک لمبے عرصے تک نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ کنانیوں کے دیوتا کی پوجا میں لگ گئے اور عجیب و غریب رسم اور منتر و کلمات کا ورد کرنے لگے۔ یہودی ربی اور ان کے روحانی عالموں نے یہ دعویٰ کیا کہ مشقوں اور تجربوں سے انہوں نے خاص کلمے اور اسم سیکھے ہیں جس سے ان کی روحانی قوت بڑھ گئی ہے اور اس کے ذریعے وہ قوم یہود کی ہر پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے جادو اور معجزات دکھائے جسے دیکھ کر واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی مدد لے کر سفلی اور قبالہ کے ذریعے یہ کام کر رہے تھے، اور اسم اعظم کا علم اب بھی صرف گنتی کے چند خفیہ لوگوں کے پاس ہی تھا۔ انہی مخصوص لوگوں میں ایک شخص بلم بن باورا تھا جو ایک کنانی شخص تھا اور جس کا ذکر بائبل، توریت اور قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ بلم بن باورا کو خداوند نے 3 دعائیں قبول ہونے کا شرف بخشا تھا۔ وہ جب چاہے اسم اعظم پڑھ کر 3 دفعہ اپنی دعائیں پوری کروا سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب اس کی بیوی بسو کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بنی اسرائیل کے سب سے خوبصورت عورت بنا دے۔ لہٰذا بلم نے اس پر دعا کی
اور وہ بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت اور حسین عورت بن گئی۔ بنی اسرائیل کے مردوں نے جب بسوس کے حسن کو دیکھا تو وہ اس کے دیوانے ہو گئے، لہذا بسوس نے بلم کو چھوڑ دیا اور دنیا کی خواہش میں پڑ گئی۔ لہذا بلم نے پھر خداوند سے دعا کی کہ اسے ایک کتیا بنا دے۔ اب وہ ایک کتیا بن گئی اور اس طرح سے اس کی 2 دعائیں ختم ہو گئیں۔ لیکن بلم کے بچے اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے اور اپنے باپ سے منت و سماجت کی کہ اللہ سے دعا کرو کہ اسے واپس انسان بنا دے۔ لہذا اولاد کی ضد سے مجبور ہو کے بلم نے دعا کی اور بسوس پھر سے انسان بن گئی۔ اس طرح سے بلم کی 3 دعائیں ختم ہو گئیں جن دعاؤں کو اس نے اسم اعظم سے کی تھی، اور اب وہ صرف افسوس کرتا رہ گیا کہ اس نے 3 سنہرے موقع کو گوا دیا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہودیوں کی ایک مقدس کتاب توریت میں ایک پورے چیپٹر کا نام دا بک آف حزقیل ہے، جو اللہ کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس صحیفے میں حضرت حزقیل کے 6 مکاشفے یا ویژن کا ذکر ہوا ہے جسے خداوند نے آپ کو دکھایا تھا۔ پہلا مکاشفہ خشک ہڈیوں کی وادی تھی۔ جہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے تو وہاں مردوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے ان تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا اور وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے مکاشفے میں حضرت حزقیل علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ یروشلم تباہ ہو گیا ہے اور انہیں مستقبل کی پیشن گوئی بتائی جاتی ہے۔ اس طرح یہودیوں کا غلام بننا، ہیکل سلیمانی کا تباہ ہونا اور آسمان پر ایک عظیم رتھ کو اڑتے ہوئے دیکھنا، یہ تمام چیزیں آپ کے مکاشفوں میں شامل تھا۔ یہ 6 مکاشفے جاننے کے بعد حزقیل علیہ السلام اپنے اندر ایک خاص روحانی قوت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جان کر یہودی حضرت حزقیل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت حزقیل خاص حروف کو جان گئے تھے اور وہ خاص حروف خدا کا ایک چھپا ہوا نام تھا، یعنی اسم اعظم، جس کے ذریعے آپ نے اس وادی میں مردوں کو زندہ کیا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب، ادیان اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے بے شمار نام موجود ہیں، لیکن اللہ کے 6 نام ایسے بھی ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں، اور وہ نام پوشیدہ ہیں، جبکہ کچھ نام ایسے ہیں جسے اللہ اپنے بندوں میں سے یا مخلوقات میں سے کسی مخلوق میں چنے ہوئے بندوں کو ہی بتاتا ہے۔ یہ اسم سیدھے وحی کے ذریعے اس برگزیدہ بندے کے دل میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے وہ پوشیدہ نام دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ لہذا توریت کی کتاب خروج کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر خدا سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل مجھ سے پوچھیں کہ تیرے خالق کا نام کیا ہے تو میں کیا کہوں، اس پر خداوند نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، تمہارے باپ داتا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا یاوے ہے، اور یہ میرا نام ہمیشہ کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل توریت کی تلاوت کے بعد خدا کے اس نام یاوے کو بلند آواز سے اور زور لگا کر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خداوند کے اس نام میں ایک روحانی قوت ہے جس سے اس کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے، اور یہی سیکریٹ نیم آف گاڈ یعنی اسم اعظم ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، چنانچہ اگر واقعی یاوے ہی اسم اعظم ہے تو قرآن مجید میں بھی اللہ کا یہ نام موجود ہونا چاہیے۔ دراصل عبرانی، توریت، انجیل اور عربی قرآن کے بہت سارے الفاظ بے حد ملتے جلتے ہیں۔ مثلا موسیٰ کو عبرانی میں معزے کہتے ہیں، ابراہیم عبرانی میں ابرام بن جاتا ہے، جبرائیل گیبریل بن جاتا ہے، عالم کو ہبرو میں اہلم کہتے ہیں، اور اسی طرح عبرانی، توریت اور بائبل کے بے شمار الفاظ قرآن کے عربی لفظوں سے یکساں ہیں۔ لہذا توریت میں درج خداوند کا اسم اعظم یاوے قرآن مجید میں خدا کے اسم یا حی، یا حیو اور ہوا سے ملتا جلتا ہے، جو کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے نام اور صفاتیں ہیں، جو اس ڈکشنری کے مطابق یاوے لفظ کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ وہی قرآن کی آیت الکرسی میں موجود هو الحی القیوم کا مطلب بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہی ہے۔ دراصل یہودی تاریخ کے مطابق بنی اسرائیل خدا کے اسم اعظم کو بہت مقدس مانتے تھے، اور عام یہودیوں کو یہ نام لینے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ خدا کا یہ اعظم نام صرف سال میں ایک مرتبہ یہودیوں کا سب سے بڑا ربی ایک مخصوص دن میں ہیکل کے اندر لیتا تھا، لہٰذا جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو پھر یہ نام کبھی نہیں لیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہودی خدا کے اس عظیم نام کے تلفظ کو بھی بھول گئے تھے،
اور اس نام کو پڑھنے کا طریقہ بھی ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یاوے کا اصل تلفظ سائمن دا جسٹ کے وقت بند ہو گیا تھا، جو کہ یونان کے سکندر اعظم کا ساتھی تھا۔ بعد میں یہودی اور کرسچن نے یاوے لفظ کو عبرانی بائبل میں تو شامل کیا، لیکن اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ لہٰذا آج یہودی، عیسائی یا دنیا کا کوئی ماہر یہ نہیں جانتا کہ اس عبرانی لفظ جسے یاوا پڑھا جاتا ہے اس کی اصل پروننسیشن کیا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ کے اس بگڑے ہوئے نام کا صحیح تلفظ بتایا گیا، کیونکہ قرآن مجید اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصحیح کے لیے نازل ہوا تھا۔ لہٰذا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں موجود ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ ان تینوں صورتوں میں الحی القیوم یہ وہ نام ہے جو یکساں ہیں اور اللہ کے اسم اعظم پر کھری اترتی ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی صوفیہ اور ماہر روحانیات اسم اعظم کی تلاش میں مصروف رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت طویل بحث و گفتگو کی اور اپنے اپنے مشاہدے اور تجربوں کو بتایا۔ کچھ لوگوں نے الصمد کو اسم اعظم کہا، کچھ لوگوں نے ذوالجلال والاکرام کو، کچھ لوگوں نے ربنا کو، کچھ لوگوں نے اللہ کو، تو کچھ لوگوں نے یا حیو کو اسم اعظم مانا۔ صوفیہ 40 دنوں تک ان الفاظ کا ورد کرتے ہیں اور چلا کاٹتے ہیں۔ لوگ ہر نماز کے بعد اپنے اپنے بزرگوں کے ذریعے بتائے گئے اسم اعظم کا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی جائز مرادیں اور دعائیں تب بھی قبول نہیں ہوتی، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی دعائیں قبول بھی ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اسم اعظم کی اصل روح سے محروم ہوتا ہے۔ اسم اعظم کا تعلق صرف لفظوں سے نہیں ہے بلکہ کیفیت سے ہے۔ اسم اعظم پڑھنے والا بندہ جب اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ ہر دوسری چیز سے اپنا رخ موڑ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی زبان سے نکلے کلمات اور اسم اعظم اثر رکھتی ہے۔ انبیاء کرام، ائمہ اور اولیاء اللہ اگر اسم اعظم سے آگاہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود میں اللہ کے اسم اعظم کی حقیقت جلوہ گر ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تھی، اور یہی اسم اعظم کا سب سے بڑا راز ہے۔